ہمارے سامنے والے اوپر کے دو دانت ثنایا الیاء نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے تار حصے کے ساتھ لگتے ہیں۔ یہ چار جگہیں ہیں، شفتین، لسان، جوف، حلق، جہاں سے 28 حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ چار حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور ہر ایک کیسے ادا ہوتا ہے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جو سبق ہے وہ تجوید کا چل رہا ہے، آج تجوید کا ہمارا تیسرا سبق ہے، اور اس میں ہم مخارج پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم مخارج کو ابتدا کریں گے۔ ہم نے ابتدائی طور پر تجوید کی تعریف پڑھی ہے، تجوید کے فوائد پڑھے ہیں، اس کی اہمیت پڑھی ہے، اور تجوید نہ سیکھنے کے نقصانات بھی پڑھے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مخارج کی تعریف پڑھی ہے، مخارج کیا چیز ہے اور مخارج کتنے ہیں، یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر باقاعدہ مخارج شروع کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے مخارج ہیں؟ ہونٹ، زبان کی نوک، منہ کا خالی حصہ، گلا اور ناک کا بانسا۔ پہلا ہے شفتین، دوسرا، تیسرا، پہلا شفتین، دوسرا، تیسرا جوف، چوتھا حلق، اور پانچواں خیشوم۔ یہ 5 کل مخارج ہیں، جہاں سے کل 28 حروف ہم سیکھیں گے کہ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ مخارج 5 ہیں، شفتین، لسان، جوف، حلق اور گلا، حلق اور خیشوم۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ حروف الہجا 28 ہیں یا 29 ہیں، اور جب ہم تجوید میں یہاں پڑھیں گے تو وہ 28 ہی رہ جائیں گے، الف خالی ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور یہ 4 جگہیں ہیں، شفتین، لسان، جوف، حلق، جہاں سے 28 حروف ادا ہوتے ہیں۔ خیشوم ناک کے بانسا سے ہم غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پہلا مخرج پڑھیں گے، مخرج نمبر 1 ہے ہمارا، مخرج نمبر 1 ہونٹ، یعنی شفتین۔ ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ میم، با، ہوا اور فا، یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور ہر ایک کیسے ادا ہوتا ہے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ اس کی باریکیاں، یعنی ایک ایک حرف کی ادائیگی کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے، سیکھنی بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد یاد کرنی ہے آپ نے۔ اچھا جی، پہلے ہم آتے ہیں میم کی طرف کہ میم کیسے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4۔ ہم ان سب کو زبر لگا کے پڑھیں گے تاکہ پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ ہم سب پہ پڑھیں گے ما، با، وا، فا، ٹھیک ہے جی۔ ہم جتنے بھی آپ تجوید میں حروف پڑھ رہے ہیں
وہ آگے سیکھیں گے، وہ سب پہ زبر لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ زبر لگا کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور پھر ایک ردم بنا رہے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو میم ہے یعنی ما ہے وہ کیسے ادا ہوتا ہے. میم کی ادائیگی یا ما کی ادائیگی دیکھیں، جب ہم میم یا ما ادا کرتے ہیں یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیسے ادا ہوتے ہیں یہ اب آپ نے سیکھنا ہے. دیکھیے جب ہم پڑھتے ہیں میم زبر، میم زبر، میم زیر، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. جب آپ ما ادا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کا کون سا حصہ لگتا ہے، کھلتا ہے؟ کوئی انداز بتا سکتا ہے بچہ مجھے یا بچی؟ اس کا نام کیا ہے؟ میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے کچھ حصے ہیں، ایک ہونٹوں کا بیرونی حصہ ہے، ایک ہونٹوں کا اندرونی حصہ ہے. یعنی ایک ہونٹوں کا جو بیرونی حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں خشک حصہ ہونٹوں کا، اور دوسرا تر حصہ، اندرونی حصہ تر ہوتا ہے، بیرونی حصہ خشک ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو حرف بار سے ادا ہوتا ہے اس کو اندر سے ادا کریں اور جو اندر سے ہوتا ہے وہ بار سے. یہ نیچرلی طور پر یعنی بندہ ادا کرے نہ کرے ویسے ہی ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان پہ زیادہ زور نہیں دینا یہ، لیکن سبق کا حصہ ہے اس لیے آپ نے سمجھنا ہے. میم کیسے ادا ہوتا ہے؟ میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے بیرونی حصے سے ادا ہوتا ہے. ہونٹوں کے بیرونی حصے سے کیسے ادا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب ہمارے ہونٹوں کا جو بیرونی حصہ ہے یہ آپس میں لگتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو. میں نہیں ہوتا، می ہوتا ہے. حرکات زبر زیر پیش کا ساؤنڈ ہوتا ہے آ ای او، ما می مو، ٹھیک ہے، جا جی جو، ٹھیک ہے، یہ اس کا ساؤنڈ ہے. تو میم جب ادا ہوتا ہے ہونٹوں کے بیرونی حصے سے ادا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ آپس میں جڑ کر، ہونٹوں کا بیرونی حصہ آپس میں جڑ کر کھل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کا بیرونی حصہ آپس میں جڑ کر کھل جاتا ہے. یہ ہم اس کی حرکات پڑھیں گے. اب ہم زبر زیر لگائیں گے، جیسے میم زبر ما، میم زیر میم پیش، اچھا میم دو زبر، میم دو زیر میم دو پیش من، من من. حمزہ کے ساتھ حمزہ زبر میم. اب یہ دیکھیں یہ الف نہیں پڑھا جاتا، جب بھی الف کے اوپر حرکت آتی ہے، زبر زیر پیش کی حرکت آتی ہے الف کے اوپر، خالی الف پہ، تو وہ پھر الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ زبر میم ام، اور زیر کے ساتھ حمزہ زیر میم ام، اور حمزہ میم پیش ام. اس کی مثال کیا دے سکتے ہیں؟ میم کی مثال کہاں سے دے سکتے ہیں آپ؟ میم کے کسی ورڈ کی مثال دیں قرآن سے. شاباش. مالکی یوم الدین، دو میم آگے، مالکی اور یوم میں. مالکی ہونٹوں کا بیرون حصہ آپس میں رکھتے ہیں، مالکی یوم الدین، یا انعمت علیہم، ایسے ہی ہے نا، دونوں طرف آ رہے. یہ اس کی مثال ہے، یاد رکھنی ہے. اس کے بعد میم کی ادائیگی کے بعد دوسرا کون سا ہے جی؟ با. با کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ با کیسے ادا ہوتا ہے جی؟ ہونٹوں کے اندرونی حصے سے با ادا ہوتا ہے. اندرونی حصہ یعنی تر حصہ، ہونٹوں کا گیلا حصہ، یہ آپس میں چپک کر ہونٹ کھلتے ہیں. یعنی با زبر با، جو با زبر با تو نہیں ہوتا نا، با زبر با نارملی آپ ادا کریں گے. با زبر با، جب با بولتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ آپس میں چپک کر کھلتے ہیں. محسوس ہوتا ہے ایسا؟ با زبر
با یہ میم والا مخرج با پہ نہ لاگو کریں، وہ ہوتا ہی نہیں ہے، با زبر با نہیں ہوتا، با زبر با ہوتا ہے، با با میں کیا ہوتا ہے، ہونٹ نارمل ایسے بند ہوتے ہیں اور پھر ہم کھولتے ہیں، جب با پڑھتے ہیں ہونٹ آپس میں چپک کر کھولتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ با زبر با، یعنی ہونٹوں کے اندرونی حصے سے ادا ہوتا ہے، جو تر حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ اب تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے، مثال دیں گے، با زبر با زیر با پیش با دو زبر با دو زیر با دو پیش بن بن بن، اور حمزہ کے ساتھ حمزہ زبر با، اب کلکلا ہے با پہ، قرآن میں آپ کو سمجھ آئے گا، حمزہ زیر با، اب 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 ای کا ساؤنڈ ہے، اب، اور حمزہ با پیش اب 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 نہیں اب، حمزہ با پیش اب۔ مثال دیں جی، مثال دیں گے، با کی مثال دیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، با بسمی، ٹھیک ہے، اور جی تبارک اللہ، تبارک اللہ یا بارک اللہ، اور جی مثالیں یاد کر کے آئیں کل سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ با کے بعد آتا ہے وا، وا کی ادائیگی، واؤ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ واؤ کی سامنے دیکھیں، دونوں ہونٹ، واؤ کی ادائیگی کیسی ہے؟ واؤ زبر، واؤ زبر، واؤ زبر وا، دونوں ہونٹ گول ہو کے منہ کھولتا ہے، ہونٹ گول ہوتے ہیں اور اس طرح سے کھولتے ہیں، واؤ زبر وا وا، ہونٹ گول ہوتے ہیں اور پھر اس کو منہ کھولتا ہے، واؤ زبر وا، واؤ زیر وی، واؤ پیش وو، وا وی وو، سمجھ آگے؟ دونوں ہونٹ گول ہو کر کھولتے ہیں، یہ منہ کھولتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ مثال دیں گے، واؤ زبر واؤ زبر وا، واؤ زیر وی، واؤ پیش وا وی وو، کیا ہے؟ وا نہیں ہے، وا نہیں، ہونٹ گول کریں گے، وا، ٹھیک ہے، کیسے ہے جی؟ کیسے؟ وا، ٹھیک ہے، واؤ زیر، بیٹی بیٹھ جائیں، ان کو بٹھائیں، واؤ زیر وی، واؤ پیش وو، تنوین کے ساتھ، واؤ دو زبر، واؤ دو زبر، واؤ دو زبر ون، ون، ٹھیک ہے، ون نہیں ون، واؤ دو زبر ون، واؤ دو زیر ون، ون، واؤ دو پیش ون، ون ون ون، اور حمزہ زبر وا، حروف لین ہے، حمزہ زبر وا او او، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ ہوتا ہے حمزہ زیر وا، نہیں ہوتا، حمزہ زبر وا او، اور حمزہ پیش وا او، ٹھیک ہو گیا جی، مد کے ساتھ آ گیا۔ آخری کیا ہے ہمارا؟ فا، فا کی ادائیگی، عربی میں فے نہیں ہوتا، فا ہوتا ہے، فا کی ادائیگی کیسے کریں گے؟
فا کی ادائیگی سمجھ آئی آپ کو؟ یا تو آپ باتیں کر لیں یا پھر سبق دیکھ لیں. فا کی ادائیگی کیا ہے جی؟ ثنایا اولیہ. ثنایا اولیہ کیا ہے؟ کس کا نام ہے ثنایا اولیہ؟ سامنے والے اوپر کے دو دانت. یہ سامنے والے جو چار دانت ہیں بڑے، ان کو کہتے ہیں ثنایا. کیا کہتے ہیں؟ سا کے ساتھ. اوپر والے ثنایا اولیہ، نیچے والے ثنایا سفلا. ٹھیک ہے جی. اوپر والے جو دو دانت ہیں ثنایا اولیہ، جب پڑھیں فا زبر فا زبر فا. اچھا وہیں رک جانا ہے. حمزہ زبر فا اف. وہیں رکے. کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سامنے والے اوپر کے دو دانت ثنایا اولیہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے تر حصے کے ساتھ لگتے ہیں. حمزہ زبر فا اف. اب جو ایسے پڑھے حمزہ زبر فا، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، ایسے نہیں ہو سکتا. ایف نارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ زبر فا اف. اب جو محنت کر رہے ہیں باہر سے آ کے ہونٹ کو لگا رہے ہیں ادھر سے، ایسے نہ لگائیں. حمزہ زبر فا اندر، یہاں نہیں لگانا. ٹھیک ہے. حمزہ زبر فا اف. کیا ہے؟ یعنی ہمارے ثنایا اولیہ سامنے والے اوپر کے دونوں دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگتے ہیں. یہ تعریفیں سب کو یاد ہونی چاہیے. یہی آپ کا سبق ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو کیا پڑھیں گے؟ اچھا جی. فا زبر فا، فا زیر فا زیر فے فی، فا پیش فا فی فو. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن فن فن. حمزہ زبر فا اف. حمزہ زیر فا اف اف. حمزہ فا پیش آف ایف اف. مثال دیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. کتنے آگے؟ فا تین. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. ٹھیک ہے. اور ہم فیہا خالدون. شاباش. ٹھیک ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں. آج کا سبق اتنا ہی ہے. اس کو تعریفیں لکھیں ساری، اس کے بعد ایک ایک چیز یاد کریں اور انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.